بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 844 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس لیے تعریف ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ، تیری عطا کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی تو نگری تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ امام شعبہ نے بھی عبد الملک بن عمیر سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جد کے معنی تو نگری اور بے نیازی کے ہیں۔ نیز امام شعبہ نے حکم کے واسطے سے بھی یہ روایت وراد سے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 845 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو اپنا روئے مبارک ہماری طرف کر لیتے۔ حدیث نمبر 846 حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر بارش کے بعد جو رات آئی اس میں ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ فراغت کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ میرے ساتھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کی روش اختیار کی۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، وہ تو میرا مومن بندہ اور ستارے کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ میرا منکر اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ حدیث نمبر 847 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیا، پھر ہمارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ جب نماز پڑھ چکے تو چہرہ انور سے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگ تو نماز پڑھ کر سو چکے ہیں اور تم برابر نماز میں رہے، کیونکہ تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ حدیث نمبر 848 حضرت نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ پر نفل وغیرہ پڑھتے جہاں پہلے فرض نماز ادا کی ہوتی۔ حضرت قاسم ابن محمد بن ابی بکر صدیق نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعا بیان کیا جاتا ہے کہ امام اسی جگہ نفل نماز نہ پڑھے جہاں اس نے فرض نماز ادا کی تھی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 849 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن صحاب کہتے ہیں کہ ہمارے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جائیں، واللہ عالم۔ حدیث نمبر 850 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں واپس ہو کر اپنے گھروں میں جاتی تھیں قبل ازیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ابن وہیب نے یونس ان ابن صحاب کی سند سے بیان کیا تو ہند فراسیہ کہا، اور عثمان بن عمر نے یونس ان الزہری بیان کیا تو ہند کرسیہ کہا۔ زبیدی نے زہری سے روایت کرتے ہوئے
ہند بنت حارث کرسیہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ وہ بنو زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات کے ہاں اس کا آنا جانا بھی تھا۔ اور سویب نے امام زہری سے بیان کیا تو ہند کرسیہ کہا، جبکہ ابن عتیق نے زہری سے بیان کرتے ہوئے ہند کراسیہ کہا۔ لیث نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے مجھے امام زہری سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ قریش کی ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 851، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ نماز عصر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں کے کسی حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس شرارت سے گھبرا گئے۔ بہرحال آپ ان کے پاس واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ آپ کی عجلت کی وجہ سے تعجب میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سونے کا ایک ٹکڑا جو ہمارے پاس تھا یاد آ گیا۔ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ مبادا مجھے وہ اللہ کی یاد سے روک دے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز سے فراغت کے بعد دائیں اور بائیں جانب سے پھرتے تھے، اور جو شخص دانستہ طور پر دائیں جانب پھرنے کو لازم قرار دیتا اس پر عیب لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 852، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے، وہ اس طرح کہ نماز کے بعد دائیں جانب سے پھرنے کو ضروری خیال کرے۔ یقیناً میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر اپنی بائیں جانب سے بھی پھرتے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھوک یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے لہسن یا پیاز استعمال کیا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ حدیث نمبر 853، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا، جو شخص اس پودے یعنی لہسن کو کھائے اسے ہماری مسجد میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ حدیث نمبر 854، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پودے یعنی لہسن سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔ راوی کہتا ہے، میں نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کچا لہسن مراد ہے۔ اور مخلد بن یزید نے ابن جریج سے بیان کیا کہ اس سے اس کی بو مراد ہے۔ حدیث نمبر 855، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ تھلگ رہے، یا فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہنڈیا لائی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں۔ آپ نے اس میں کچھ ناگوار بو پائی تو دریافت فرمایا کہ اس میں کیا ہے، چنانچہ آپ کو ان ترکاریوں کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے کسی ساتھی کے قریب کر دو۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا، تم کھاؤ، کیونکہ میں تو اس ذات سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے ہو۔ احمد بن صالح نے ابن وہیب سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ کے سامنے بدر یعنی طباق لایا گیا جس میں ترکاریاں تھیں۔ لیث اور ابو صفوان نے اپنے شیخ یونس سے ہنڈیا کا قصہ بیان نہیں کیا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ مذکورہ الفاظ زہری کا کلام ہے
یا حدیث کا حصہ ہیں۔ حدیث نمبر 856، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیسن کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پودے سے کچھ کھائے وہ نہ تو ہمارے پاس آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز ہی پڑھے۔ حدیث نمبر 857، حضرت سامی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک ایسی قبر سے گزرے جو دوسری قبروں سے الگ تھلگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کرائی اور انہوں نے صف بندی کی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو عمرو سے سوال کیا کہ تجھے کس نے بیان کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی۔ حدیث نمبر 858، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 859، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ہاں قیام فرمایا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، ایک لٹکتے ہوئے پرانے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ راوی حدیث حضرت عمرو اسے بہت ہلکا اور خفیف سا بیان کرتے تھے۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اس دوران میں بھی اٹھا اور آپ کے وضو جیسا وضو کیا، پھر آ کر آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سے پھیر کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر جس قدر اللہ کو منظور تھا آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور نیند میں خراٹے بھرنے لگے۔ اتنے میں مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہمراہ نماز کے لیے کھڑا ہوئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ہم نے حضرت عمرو سے کہا کہ ہماری سنید کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ عمرو نے کہا، میں نے اپنے شیخ عبید بن عمیر سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے بطور تائید یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، بیٹے میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔